ہم اور اب یہاں پر ایک مرتبہ پھر اس خانوادے کو اس وقت کے جب غم کا ماحول ہے پرسہ دینے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے اور ان سے محبت کرنے والے مومنین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب اس گھرانے میں کبھی صف ماتم بچھی ہے تو پھر ہم نے کبھی خوشی نہیں منائی، اور جب اس گھر میں کوئی خوشی آئی ہے تو ہم نے بھی اپنے دلوں کو مسرور کر لیا۔ اور حق یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوئی خوشی نہ ہو، خوش ہو تو اہل بیت کی خوشی میں، غمگین ہو تو اہل بیت کے غم میں۔ تبھی تو یہ جملہ ہمارے لیے صادق آئے گا کہ خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، یہ وہ غم ہے کہ جس غم کے منانے میں خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس غم کے منانے میں خوشی کا احساس ہوتا ہے، دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر دل سکون محسوس کر رہا ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی قربانی کا خدا نے یہ صلہ دیا کہ ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو حسین ابن علی کی طرف موڑ دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ خدا تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں غم حسین علیہ السلام کی بابت ایک حرارت کو رکھ دیا ہے کہ جو کبھی قیامت تک وہ حرارت ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اور جب بھی نام حسین زبان پر جاری ہوگا، مومن کے دل میں غم کا احساس اور آنکھیں پرنم ہو جائیں گی۔ بس عزیزان محترم، آج کی رات انتہائی عظیم رات بھی ہے کہ جس کے فضائل دوران مجلس بیان کیے ہی جائیں گے انشاءاللہ، مگر جب اب بات امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی ہو رہی ہے تو ذرا پہلے دو جملے اس اعتبار سے سنتے چلیں کہ آقا حسین امامت کے منصب پر فائز ہیں، اور قربانی دی ہے آپ نے توحید اور نبوت کو بچانے کے لیے۔ خود اپنی ذات بابرکت میں امام حسین اصول دین ہے، کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ آقا حسین اصول دین میں سے ہیں، امامت کے منصب پر فائز ہیں، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت۔ امامت کے منصب پر فائز یہ ہمارا مولا امام حسین، اور سن 60 ہجری سن 61 ہجری کے عرصے میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں آقا حسین نے یہ محسوس کیا کہ توحید الہی کو دبایا جا رہا ہے، اسے محو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبوت رسول اکرم کو چھپانے کی، اس کے کتمان کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب فریضہ امامت کا ہے کہ آگے بڑھ کر اپنے سے افضل دونوں عقائد کو بچا لے، اور اس کے بچانے کے لیے اگر سارے کا سارا کنبہ بھی حسین ابن علی کو قربان کرنا پڑا تو آقا نے اس میں کوئی دیر نہیں لگائی۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ پھر امام حسین کے لیے کہا گیا دین است حسین، دین پناہ است حسین،
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بداؤں لا الہ اس حسین۔ عزیزان محترم، آپ اگر توجہ فرمائیں تیسرے مصرعے میں، سرداد نداد دست، آقا حسین وہ سخی تھے کہ دروازے پر آنے والے سائل کو کبھی خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیا۔ بیعت کے لیے یزید ہاتھ مانگنے آیا تھا، آقا حسین نے اسے ہاتھ نہ دیا، خالی ہاتھ نہ پلٹایا، اپنا سر اسے دے دیا۔ نانا سے کیا ہوا وعدہ جو نبھانا تھا۔ کل اس اعتبار سے کچھ گفتگو ہو چکی ہے، کوشش ہوگی کہ آج نئے مطلب کو پیش کیا جائے، اور اسی لیے کہا یہ گیا تھا یزید کی جانب سے کہ لا نبی جاء ولا وحی نزل، کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ ان دو جملوں کے اندر یزید نے اسلام کے دو بڑے عقائد کو ڈھانے کی کوشش کی۔ نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ نبی کا انکار کر کے عقیدہ نبوت کو اور رسول کی رسالت کو نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ یزید ہی کا تو باپ تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میں جب تک آذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ کو نہیں نکلوا دیتا میں سکون کی سانس نہیں لوں گا۔ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ ولا وحی نزل، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ عقیدہ توحید کا انکار۔ آقا حسین علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں اپنی امت کی اصلاح کے لیے۔ کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ آقا حسین زیارت وارثہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آقا حسین وارث ہیں آدم علیہ السلام کے بھی اور صفوت آدم علیہ السلام کے بھی۔ آقا حسین وارث ہیں حضرت ابراہیم کے بھی اور خلت ابراہیم کے بھی۔ آقا حسین وارث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اور ان کے روح اللہ ہونے کے بھی۔ آقا حسین رسول کے بھی وارث ہیں، رسول کی رسالت کے بھی وارث و جانشین ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر جب حملہ کیا گیا توحید کی جانب اور رسول کی رسالت کی جانب، تو یہاں پر ایک طرف اگر آقا حسین کے جن سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اگر آقا حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ شاید اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگتی، قاسم کے لاشے کو پامال نہ کیا جاتا، بیبیوں کی رداؤں کو نہ چھینا جاتا، 6 مہینے کے شش ماہے کو اور شیرخوار بچے کو ذبح نہ کیا جاتا، مگر یہاں پر وہ حسین کے جو وارث آدم و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم ہیں، شاید وہ وفا نہ کر پاتے۔ اور ایک طرف دولت کا حشم، کرسی کا، اختیار کا، طاقت کا غرور، خلافت کی کشش، یہ سب حسین سے کہہ رہے تھے حسین بیعت کر لیجئے، مگر ایک جانب آدم کا علم، نوح کا حلم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی کلمت، محمد کی رسالت، علی کی ولایت، حسن کا جمال، فاطمہ کی عصمت، یہ سارے آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے بیٹا حسین تو
اول رسول سے لے کر خاتم رسول تک کے علوم اور ان کی محنتوں کا وارث ہے، حسین بیعت نہ کرنا، لہذا اپنا ساری کا سارا کنبہ قربان کر دیا اور دین مبین اسلام کو بچا دیا۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پر قربان ہوئے ہیں، نماز کے لیے قربانی دی ہے، تو پھر یا یہ کہا جائے کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو نماز سے زیادہ مہم تر تھی، کہ نماز فروع دین ہے اور اصول دین میں توحید و نبوت ہے اور وہ خطرے میں تھے کہ انہیں بچا لیا، تو جی ہاں، جواب یہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر ایک چیز تھی کہ جو اس وقت خطرے میں تھی، کہ جسے حسین نے بچا لیا، اسے بھی بچایا، اور اس کے ذمے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بھی حسین علیہ السلام کی قربانی کی برکت بچ گئی۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ تو اگر آپ آج رات اعمال لیلت عرفہ میں دعاؤں کی تلاوت کریں گے نا، تو جہاں خدا سے مناجات کیجئے گا، وہاں پر خدا کا اس اعتبار سے بھی شکر ادا کیجئے گا کہ بار الہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں اتنا بہترین امام حسین عطا کیا کہ اگر اس کی قربانی نہ ہوتی تو آج لیلت عرفہ ہم اعمال نہ کر رہے ہوتے، لوگ خدا کے پیغام کو بھلا چکے ہوتے، آج کون ہوتا یاد رکھنے والا؟ تو دین کا سورج ڈوب رہا تھا، حسین نے آ کر اس سورج کو پلٹا دیا اور اس کی تابناکیوں کو واپس پلٹا دیا۔ جوش نے اسی لیے یہ کہا تھا، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، مگر اللہ رے شبیر کے سجدے کی کشش ڈوبا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچایا، اور وہ کشتی کے جو سفینت نجات ہے، اس نے دین مبین اسلام کو بھی نجات دے دی۔ بس عزیزان محترم، آج کی رات کے حوالے سے چند بیانات۔ آج کی رات مناجات کی شب ہے، اور اتنی عظیم رات ہے کہ جس عشرے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہہ کر، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کر جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں یہی ہیں کہ جن کا بیان ابتدائی مجالس میں آپ کی گوش گزار کر دیا گیا تھا، ان 10 راتوں کا یہ خاصہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر اپنی ملاقات کے لیے بلانے کا اعلان کیا یا اس کا فیصلہ کیا، تو 30 دنوں تک کے لیے روزے کا جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اور ان 30 دنوں کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور ان کو اتمام اور اکمال تک پہنچانے کے لیے 10 اور راتوں کو، 10 اور دنوں کو ایڈ کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ۔ تو وہ جو میقات تھی، وہ جو وقت تھا، وہ اپنے اتمام کو اور اکمال کو پہنچ گیا۔ وہ جو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 10 راتیں اپنے اتمام اور اکمال کو پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ 9ویں شب، ایک مرتبہ سارے مل کر بلند آواز سے درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ شب 9، شب عرفہ۔ آج کی رات مناجات کی شب ہے، توبہ کرنے کی شب ہے، خدا تعالیٰ سے رابطے کو قائم کرنے کی شب ہے۔ آج کی رات دسترخوان الہی بچھا ہوا ہے، اس پر حاجات کی قبولیت بھی سجی ہوئی ہے، توبہ اور گناہوں کی مغفرت بھی اس دسترخوان پر سجی ہوئی ہے، طول عمر، رزق میں برکت،
مشکلات کے حل، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آج رات خدا تعالیٰ نے اپنے دسترخوان رحمت پر سجا کر رکھی ہے، اور خدا منتظر ہے کہ آج کی رات کون آتا ہے اور آنے کے بعد میرے دروازہ کرم پر اپنی جھولیوں کو پھیلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے، یہاں میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرے اور میں کہوں میرے بندے تجھے دے دیا، مگر مانگا تو جائے، اس کی طرف ایک قدم آگے تو بڑھایا جائے۔ آج کی رات عبادت میں مصروف رہنے والے کا ثواب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے 130 سال تک یا 170 سال تک خدا کی عبادت میں مصروف رہا، اتنا ثواب۔ آج کی شب کے اعمال اور آج کی شب کی مخصوصیتوں کے اندر ایک خاص مناسبت ہے، اور وہ ہے زیارت امام حسین مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفاتیح الجنان کے اندر یہ رقم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیارت کو تو ہم نے زیارت کے باب میں لکھا ہے، اور جب آپ زیارت کے باب پہ جائیں گے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، اور جو آپ پہلا جملہ پڑھیں گے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا یا ثواب کا، تو آپ پڑھ پائیں گے کہ یہ وہ عمل ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ثواب کا بیان احاطہ بیان سے باہر ہے۔ اتنا ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو احاطہ بیان سے باہر ہے، جسے زبان سے بیان نہیں کر سکتا کیا جا سکتا، انسان کی زبان میں یہ بساط نہیں ہے کہ ثواب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زبان سے بیان کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ نظر آتا ہے کہ زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے عرش پر زائر اللہ ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 1000 حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب، 1000 جہاد کا ثواب، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے ہر قدم پر 1 حج 1 عمرے کا ثواب، کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے کم ترین ثواب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ انسان کے خدا تعالی تمام گناہوں سے درگزر فرما لیا کرتا ہے۔ اور یہ جملہ تو اپنی جگہ پر، اب اگر یہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات و ثواب اور اثرات کا باب کھل گیا تو یقین جانیے کہ آج کی جو شخصیت ہے سرکار مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پھر حالات بیان نہ ہو پائیں گے، انصاف نہ ہوگا۔ بس اتنا سن لیجئے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، آئندہ گناہوں سے بھی درگزر فرما لیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے سے پہلے یہ سن لیجئے گا کہ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ جو آنے والے زمانے میں اوقات میں ہم گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے، خدا تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، اب کیے جاؤ گناہ پر گناہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر فقط انسان اتنا سنے، اتنا سوچے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ حسین کی جالی کو تھام لیا ہو، جن ہاتھوں سے حسین کی روضے کی جالی کو پکڑ لیا ہو، وہ ہاتھ گناہ کے لیے اٹھ سکتا ہے؟ جس چہرے کو، جن آنکھوں کو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریح اقدس سے مس کر دیا ہو، عباس سے علمدار کی ذریع سے مس کرتا ہوا اپنے آنکھوں کو یہ سوچ رہا ہو کہ میرا مولا شہنشاہ وفا تو وہ تھا کہ جن کی آنکھوں میں تیر پیوست ہو گیا تھا، مگر آخر تک اپنے مولا کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹے، کیا ان آنکھوں سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ جس زبان سے حسین حسین کہا جائے اور حسین کی پیاس کا ذکر کر کے نوحہ و مرثیہ پڑھا جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان گناہ کے لیے اٹھ جائے؟ نہیں ہو سکتا۔
زیب نہیں دیتا، زینت نہیں ہے ان ہاتھوں کی شان نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں جا کر اٹھ گئے تو ان ہاتھوں سے گناہ ہو جائے، شان نہیں ہے۔ تو یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ خدا اس کے پچھلے گناہوں سے درگزر کر لیتا ہے۔ زیارت کرنے کی بدولت انسان کو خدا ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر آئندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو جب گناہ نہیں کرتا تو اس کی معافی کا کیسا تصور ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ حسین مظلوم ہے کہ جن کی مصیبت عظیم ہے۔ آقا مرزا جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات کے اندر یہ رقم تراز ہوتے ہیں کہ جو مصیبت امام حسین علیہ السلام پر پڑی ہے وہ نہ کسی انبیاء میں سے کسی نبی پر آئی ہے، نہ ان کے اوصیاء میں سے کسی پر آئی ہے، نہ خاندان نبوت میں سے کسی پر آئی ہے۔ خود رسالت ماں کے یہ جملے، ان کی زبان اقدس سے یہ جملے صادر ہو رہے ہیں۔ خط لکھے گئے کوفہ سے، آقا جلدی آ جائیے، اتنے خطوط کوفہ سے آئے، بوریاں بھر گئیں، گنتی کی گئی تو 30,000 خطوط۔ کسے بلا رہے ہیں؟ زمانے کے امام کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ الاجل، الاجل یبن رسول اللہ، الاجل یبن رسول اللہ۔ فصلیں تیار ہو چکی ہیں، درختوں پر لگے پھل پک چکے ہیں، فقط انہیں آ کر توڑنا ہے۔ کیسی پکی ہوئی فصل کہ جو فقط ابن زیاد کے چند سکوں پر بک جائے؟ کیسے پکے ہوئے پھل کہ ذرا سے خوف و ہراس ڈرا دینے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام تک سے بغاوت کر لیں۔ اور آقا حسین جانتے تھے، اور جو تاریخ کا مطالعہ کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں وہ افراد یہ بات جانتے ہیں کہ کوفہ ہمیشہ سے اس قسم کی تاریخ کو رقم کرنے میں یادگار رہا ہے کہ بے وفائی وہاں سے جنم لیا کرتی ہے، فتنے وہاں سے اٹھا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی آقا امیر المومنین علیہ السلام جب ظاہری منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو مدینہ کو چھوڑ کر تشریف لے کر آتے ہیں اور کوفہ میں دارالخلافہ کو قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو فتنہ اٹھ رہا ہے کوفہ، اس کے پھر سارے تاریخی پس منظر ہیں کہ جن کا مطالعہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب اب یہ چونکہ بات آ گئی ہے تو سن لیجئے کہ آقا علی مرتضیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے کوفہ تو وہ مقام کے جو دارالامارہ تھا، گورنرز ہاؤس، اس دارالامارہ میں قیام نہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص اس کی تاسیس کرنے والے، اور اپنی خواہر کے گھر کا انتخاب فرمایا، انتہائی سادہ گھر، قصر الامارہ۔ اس محل کو ترک کرتے، اس محل میں نہیں رہتے ہیں۔ جب کسی صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین کیا وجہ ہے، آقا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس دارالامارہ میں نہیں، میں سادہ سے گھر میں رہنا پسند کروں گا کہ مجھے اس دارالامارہ سے ظلم کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دارالامارہ، مناظر سارے آپ نے دہرا لیے اپنے ذہنوں میں، کیا کیا ہوا تھا دارالامارہ میں۔ کبھی شہزادیوں کو بے مکھنا و چادر کھلایا گیا، کبھی سر حسین، اللہ اکبر، تشت پر ہے، ملعون ابن زیاد لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ اے ابن زیاد، یہ وہ لمحائے مبارک ہیں جن پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ آقا
آقا مسلم جب تشریف لے کر آتے ہیں کوفہ، جب آقا حسین نے بھیجا ہے کہ اے مسلم میرے بھائی تم تشریف لے جاؤ، خط لکھ کر دیا اور فرمایا کہ جب وہاں پہنچو تو ایک خط پڑھ دینا۔ جناب مسلم نے خط پڑھا، آقا حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کا تعارف اس خط میں اس طرح سے کروایا تھا، انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، انتہائی عظیم اسناد سے نوازا ہے جناب مسلم ابن عقیل کو، حق تھا کہ ان کو انہی الفاظ سے پکارا جائے۔ آقا حسین کہتے ہیں کہ میں بے شک تمہاری طرف اپنے بھائی کو مبعوث کر رہا ہوں، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں۔ بس سوچ لیجئے گا کہ جسے حسین اپنا بھائی کہہ دے اس مسلم کی کیا عظمت ہوگی۔ اخی وابن امی، چچا کے بیٹے تھے، علی علیہ السلام کے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم تھے، کہہ چکے تھے کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، بھائی کہنے کی ضرورت نہ تھی، مگر قرب کا احساس دلانے کے لیے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ سمجھنا کہ مسلم نہیں خود حسین چل کر کوفہ آئے ہیں۔ اور پھر وہی سلوک ہوا کہ جس کی تاریخ قائم کر چکے تھے اہل کوفہ۔ عزیزو، آقا مسلم ابن عقیل اور آقا عباس علیہ السلام کے درمیان بڑی شباہتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، آقا ابو الفضل العباس باب الحوائج ہیں، سرکار مسلم ابن عقیل بھی باب الحوائج ہیں۔ مولا ابو الفضل العباس اپنی ساری زندگی کا ارمان کربلا میں جنگ کرنے کا قربان کر دیتے ہیں، اپنے مولا و آقا و سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے ایک حکم کے سامنے آواز قدرت آتی ہے، اے عباس تم نے زمانے کے امام حجت خدا حسین ابن علی کے حکم کے سامنے اپنی حاجت کو، اپنی زندگی بھر کے ارمان کو قربان کر دیا، جاؤ عباس، قیامت تک کے لیے تمہارے دروازے کو باب المراد و باب الحوائج بنا دیا، اب کوئی تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں پلٹے گا، حاجت وہ اپنی پیش کرے گا تمہارے وسیلے سے اور میں خدا اسے قبول کروں گا۔ باب الحوائج ہے۔ اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام دو بیٹے ساتھ آئے تھے کوفہ میں اور دو بیٹے میدان کربلا میں تھے۔ رقیہ بنت امیر المومنین آپ کی زوجہ ہے اور ایک بیٹی ہے عاتقہ، یہ دونوں خواتین اہل حرم کے ساتھ روانہ ہوئی ہیں اس سفر پر کہ جو کربلا کا سفر ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کی سپہ سالاری میں اور عباس علیہ السلام کی علم برداری میں روا دوا ہے اپنے سفر کی جانب اور اپنی منزل کی جانب۔ اس قافلے کے اندر یہ دو بیویاں ہیں، مولا کائنات کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، علم کے وارث بھی ہیں۔ دو بیٹے جناب مسلم کے ساتھ تھے نماز مغرب میں، مسجد کوفہ میں جو پڑھی ہے آقا مسلم نے، 16,000 نمازیوں کا مجمع تھا۔ اور جب آقا نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور مسجد کوفہ سے باہر جانے کے لیے نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد کوفہ سے مولا خروج کرتے ہیں تو پھر آپ اکیلے تھے، کہاں 16,000 کا مجمع اور کہاں ایک تک و تنہا غریب مسلم کوفہ کی گلیوں میں در بدر پھرتے رہے۔ اسی بھگدڑ میں دونوں بیٹے بھی جناب مسلم سے بچھڑ گئے۔ یہ دونوں بیٹے محمد ابراہیم، ایک بچہ 9 سال کا ہے، ایک 11 سال کی عمر ہے، یہ دونوں شہزادے اسی بھگدڑ میں کہ جب ڈرایا گیا دھمکایا گیا کہ اگر مسلم کا ساتھ کسی نے دیا تو جو جو ساتھ دے گا اس کے گھر پر ہم حملہ کر دیں گے، یہ آخری حربہ تھا۔ کسی کو پیسوں کے ذریعے سے، درہم و دینار کے ذریعے سے، سکوں کے ذریعے سے خریدا گیا، کسی کو قتل کروایا گیا۔ آقا مسلم کے
जो मुहिब्बीन थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहिब्बीन थे, पक्के असहाब थे, 6000 वो अफराद थे कि जिन्हें गिरफ्तार करवा कर जिंदान में कैद करवा लिया गया, जिनमें कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई भी हैं, मिसम तम्मार भी हैं, मुख्तार सकफ़ी भी हैं, इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर भी हैं, और इला माशाअल्लाह वो सारे असहाब कि इब्न ज़ियाद मक्कार और मलऊन जानता है कि ये वो सारे अफराद हैं कि हुसैन के एक कौल पर इनकी शजाअत ऐसी है, इनका इल्म ऐसा है, इनकी फ़क़ाहत ऐसी है, बल्कि एक ही जुमले के अंदर कह दिया जाए कि हुसैन ने इन्हें एक मुकम्मल इंसान बना दिया है, इनसे ज्यादा खतरा हमें और किसी से नहीं हो सकता। वो कि जो हुसैन से मोहब्बत तो करते हैं मगर अपने अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते, या वो बेवकूफ मुहिब कि जब इब्न ज़ियाद फेस बदल कर लिबास इमामत पहनकर सादात का अमामा पहनकर कूफा में आ जाता है और वो लोग धोखा खा जाते हैं और आकर जमा हो जाते हैं अपना रसूलुल्लाह, काफी सारों को तो उसी वक्त गिरफ्तार करवा लिया गया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आका मुस्लिम इब्न अकील तको तन्हा है, गरीब हैं, परदेसी हैं, कोई सहारा नहीं है, मदीना को छोड़कर निकले हैं और कूफा में कौन जानता था। हानी इब्न उर्वा को भी गिरफ्तार किया गया और इसी जुर्म में कि आपको उन्होंने अपना मेहमान बनाया था, आपके चेहरे मुकद्दस पर, हानी इब्न उर्वा के चेहरे पर इतनी छड़ियां मारी गई, इतनी छड़ियां मारी गई कि इतना खून बहा, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। हानी इब्न उर्वा भी शहीद हुए। मुस्लिम इब्न अकील का क्या हाल है अजीजों, जरा सा अपने जहनों को लेकर चले आज की शब कूफा के जमीन पर और उस मकाम पर कि जहां पर एक बीबी है कि जो जरी है, मुस्लिम इब्न अकील के करीब बैठी गिरिया कर रही है, वाह मुस्लिमा की सदाएं बुलंद कर रही है, हाय मुस्लिम गरीब पुकार रही है। और शायद वो बीबी है कि जो ज़ौजाए मुस्लिम इब्न अकील है, पूछने के लिए आई है वही सवाल, ऐ मुस्लिम ये बता दो कि मेरे वो 2 बच्चे के जो तुम्हारे साथ मैंने भेजे थे वो कहाँ। आका मुस्लिम अब तक तन्हा अकेले हो चुके हैं और चलते हैं, कूफा की गलियों में चलते रहते हैं, अंधेरा है और सिपाहियाने वक्त आपके ताक़ुब में है, और जब थकते हैं किसी घर की दीवार के साथ आप एक मर्तबा सहारा लेने के लिए, जरा सा आराम करने के लिए टेक लगाते हैं, सस्ताते हैं। आप ये नहीं जानते थे कि किसी का घर है, मगर यहाँ तक कि खातून के जिसका नाम तारीख में तौआ मिलता है, वो अपने बेटे को तलाश करने के लिए जब दरवाजे को खोलती है, बाहर आकर देखती है कि एक शख्स है कि जिसका सर झुका हुआ है और वो इंतहाई ज़ौफ़ और लागर है और बैठा हुआ है, और आलम यह है कि बेसरो सामानी का आलम है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को देखकर तौआ वापस पलट जाती है, कुछ कहा नहीं। जब दोबारा उसका बेटा पलटकर घर न आया, तौआ दोबारा से बाहर निकलती है। जब बेटा नजर न आया, पलटने से पहले कहा, ऐ मुसाफिर तेरी मंजिल क्या है, तू आखिर यहाँ क्यों बैठा है, अपने घर को क्यों नहीं पलट जाता, तू नहीं जानता कि कूफा के हालात कितने सख्त हैं। आका मुस्लिम इब्न अकील फौरन अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, निगाहें झुकी हुई है। कहा, बीबी पलटने को तो पलट जाऊं, मगर ये बता दीजिए कि जिसका कोई घर ना हो वो जाए तो कहाँ जाए। खैर गुरबत मुस्लिम इब्न अकील। कहा ने कहा, तू कौन है, तू कहाँ से आया है? मदीना से आया हूँ, मेरा नाम मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब है। अली इब्न अबी तालिब से तेरा क्या रिश्ता है? वो मेरे चचा है, वो मेरे चचा है। अल्लाह अकबर, ये सुनना था, हाथों को जोड़ लिया। आका कनीज का घर हाजिर है, अंदर तशरीफ ले आइए। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कहा, बीबी में ज़हमत नहीं देना चाहता। मुख्तसर के आका मुस्लिम इब्न अकील वारिद खाना तौआ हुए और वहां पर जब खाने
کی پیشکش کی گئی، پانی کی پیشکش کی گئی، کہا بی بی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس چند چلو پانی وضو کرنے کے لیے درکار ہے۔ مسلم ابن عقیل وضو کرتے ہیں، نماز و تہجد میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ذرا سا آرام کرنے کے لیے آنکھ لگتی ہے۔ مسلم ابن عقیل نے خواب میں اپنے مولا علی ابن ابی طالب کی زیارت کا شرف حاصل کیا، کہا اے بیٹا مسلم، میں علی ابن ابی طالب تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں، چلو مسلم اس غم دنیا سے دور چلتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی آنکھیں کھلتی ہیں، آقا بیدار ہوتے ہیں، جان لیا، سمجھ گئے کہ یہ میری آخری رات ہے۔ جناب مسلم ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، جب سسکیوں کی آواز اس کمرے میں پہنچتی ہے کہ جہاں پر یہ طوعہ نامی خاتون کا بیٹا آرام کر رہا تھا، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے اماں یہ کیا ماجرا ہے کہ اس کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں جانتے، مسلم ابن عقیل ہے، علی کے بھتیجے ہیں، عقیل کے بیٹے ہیں، حسین کے ابن عم ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ کہا ماں یہ مسلم ابن عقیل وہی تو ہے، صبح سے لے کر رات تک میں انہیں ہی تو تلاش کر رہا تھا۔ میں کہوں گا اے بارے الہا، کاش تو آقا بیٹا آج کی رات گھر نہ آتا۔ اس نے جناب مسلم کو سینے خانہ میں گھسیٹا، ایک مرتبہ جا کر خبر دی، کل صبح اگلی صبح جب آتی ہے تو 500 سپاہیوں کا لشکر ہے، اس طعنانی خاتون کے گھر کے باہر آ کر ایستادہ ہو جاتا ہے، خانہ طاعہ کو گھیر لیا جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل اپنے آپ کو سامان جنگ سے، لباس جنگ سے آراستہ فرماتے ہیں، تلوار کو لیا، تبر کو لیا، اور جب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو جناب طاعہ نے کہا آقا گھر میں ہی رہ کر جنگ فرمائیے، گھر میں ہی رہ کر جنگ فرمائیے، آپ کے لیے زیادہ بہتر اور امن کا مقام ہوگا۔ آقا مسلم ابن عقیل نے تڑپ کر کہا بی بی مجھے شرمندہ نہ کر، ہم تو غیور گھرانہ ہے، اگر میں گھر میں رہ کر جنگ کروں گا مجھے خوف ہے آقا تیرے گھر میں داخل نہ ہو جائے، تیرے پردے کی پامالی نہ ہو جائے۔ آقا آج کوفہ میں اس مومنہ کے پردے کا اتنا خیال، آئیے کل کربلا کا بیٹا۔ عزیزوں کربلا کی آغاز ہو رہی ہے، کربلا کا آغاز ہے آج کی رات، مسلم کی شہادت ہے، پہلی شہادت کربلا کی جنگ کی ہے۔ آقا مسلم جب باہر نکلتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں الغرض کے آقا مسلم کو گرفتار کرایا جاتا ہے، اور مسلم کی جب گرفتاری ہو جاتی ہے دربار میں ابن زیاد کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھ پر سلام بھیج، اپنے امیر پر سلام بھیج، نعوذ باللہ۔ آقا مسلم ابن عقیل عجیب جلال ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر کہتے ہیں مالی امیر سول حسین، میرا کوئی اور امیر حسین کے علاوہ نہیں ہے، اگر میں سلام کروں گا تو اپنے آقا حسین کو سلام کروں گا۔ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے آقا مسلم ابن عقیل کو، اور اب وہ وقت آتا ہے کہ جب فضائل مولا کائنات کتاب نہ لاتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ مسلم کے تن کو سر سے جدا کیا جائے۔ ایک مرتبہ جلاد آقا مسلم گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، مسلم وقار کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مگر آخر میں جلاد کو روکا، ایک منٹ رک جا، آقا کو سلام کیا، رخ کرتے ہیں کربلا کی جانب اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آقا بندے کا سلام قبول فرمائیے۔ وہاں پر راہ کربلا میں آقا حسین ہیں، عباس کو بلایا، عباس نے دیکھا حسین کی
آقا حسین نے جب خبر پائی تو عاتقہ کہ جو دختر مسلم ابن عقیل ہے بلاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، دست شفقت پھیرتے ہیں، نئی بالیاں منگواتے ہیں، گوشوارے پہناتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا فکر نہ کر تیرا چچا ابھی زندہ ہے، بس بیٹی اہل بیت کے گھرانے کی تھی، سمجھ گئی، پوچھا چچا میرے بابا کی خیر تو ہے نا؟ آقا حسین نے کہا بیٹا عاتقہ فکر نہ کر، آج سے تیرا بابا میں حسین ہوں، مجھے اپنا بابا تسلیم کر لو، مگر اللہ رے مظلومیت بنت الحسین، حسین کی 4 سالہ بچی ہے، کبھی شمر پیاسی بچی کو پانی دینے کے بجائے پانی کو کربلا کی خاک پر بہا دیتا ہے، گوشوارے پہنانے کے بجائے گوشواروں کو چھین لیا جاتا ہے، رونے پر تماچے مارے جاتے ہیں۔ مگر عزیزو اگر میں نے مکمل نہ کیا مسلم کا آخری سلام تو یہ انصاف نہ ہوگا۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب پہنچتا ہے کربلا سے کوفہ تو بیویاں بے کجاوہ اونٹوں پر تھیں، بازار سجا ہوا تھا، سید سجاد بیمار ساربہ آگے تھے، شہداء کے سرنیزوں پر تھے، اتنے میں دیار غیر میں زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ ایک صدا کو سنا، السلام علیکی یا بنت امیر المومنین۔ ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پریشان ہوتی ہے، دوبارہ سے سلام آیا، السلام علیکی یا زینب الکبریٰ۔ بیوی ایک مرتبہ جب پریشانی کے عالم میں دیکھا، جواب آتا ہے بہن زینب، تن پر سر نہ تھا، آپ نے نہ پہچانا، میرا سلام قبول کرے بی بی، یہاں دارالامانہ پر معلق کعب کے قافلے کا انتظار، مسلم غریب، مسلم شہید، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ